غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایماں مدد تعلق ہے میرا اہل نظر کے اس قبیلے سے، تعلق ہے میرا اہل نظر کے اس قبیلے سے، خدا کو جس نے پہچانا محمد کے وسیلے سے۔ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی وہ کر رہا اور وہی وہ کر رہے گا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نور شافع یوم النشور در اللہ المکنون سر اللہ المخزون نور الافئدة والعیون عالم ما کان وما یکون سید المرسلین قائد الغر المحجلین خاتم الانبیاء والمرسلین تاجدار دو جہاں جان جانا جان ایمان حامی بے کساں دستگیر جہاں غم گسار زمان شفیع مجرمہ والی کائنات رونق کائنات رنگت کائنات بہار کائنات کمال کائنات جمال کائنات سنگھار کائنات نکھار کائنات خوشبو کائنات زینت بزم کائنات نور کائنات منیر کائنات تنویر کائنات منور کائنات خلاصہ کائنات سیدی اعلیٰ حضرت کی بولی میں کہیں تو کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحیٰ شافع روز جزا دافع جملہ بلا آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء علم نشرح لک صدرک کے سینے والے والضحیٰ کے چہرے والے واللیل کے زلفوں والے اللہ کے گورے ہاتھوں والے وقیلی کے ہونٹوں والے وما رمیت اذ رمیت ولیکن اللہ رما کی شان مظہریت والے لا تقدموں کی اولیت والے فوق صوت النبی کی فوقیت والے وخاتم النبیین کی ختم نبوت والے میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبیٰ شہنشاہ ارض و سماح جناب سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کی ذات اقدس و اطہر و انور و اجمل و اکمل و اعطر پر آپ کی نسل پاک کے تمام نوری افراد پر، آپ کے تمام صحابہ پر
رہتی دنیا تک آپ سے انیوا پیار کرنے والوں پر اللہ جل شانہ کی کروڑہ رحمتوں کا نزول ہوتا رہے۔ تمام سادات کرام جو مسجد میں کسی بھی مقام پر جلوہ فرما ہیں، ہمارے لیے باعث خیر و برکت ہے۔ سنی علماء، میرے استاذ گرامی حضرت قاسم عشق رسول، حضرت امیر المجاہدین، بابا قوم، مجاہد قوم و ملت، امام برحق، سرکار امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرنور اور مبارک اور سیاسی اور روحانی اور مذہبی تحریک لبیک یا رسول اللہ کے تمام ذمہ داران، عہدیداران، کارکنان، محبین، معاونین، مخلصین اور وابستگان، آج کی اس بزم میں آپ سب تشریف لے آئے۔ چند منٹ میں اپنے وقت مقررہ سے تاخیر سے پہنچا، اس پر معذرت کا طلب گزار ہوں۔ نہایت مختصر وقت میں آپ حضرات کی خدمت میں صرف اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات خوش بخت ہیں، خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے محبوب کی محبت کا نور عطا کیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ آپ حضرات اپنے گھروں سے اٹھ کر آ گئے، نہ کوئی لالچ نہ کوئی غرض، مجھے مالکوں نے خوشاب سے یہاں پہنچا دیا، یہ سب حضور کی مہربانی۔ استاد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حافظ شیرازی کا یہ شعر پڑھا کرتے تھے، دیہات عشق احمد بندگان چیدہ خود رہا، کہ جب مرشد پانی پیتا ہے جو گلاس میں بچ جائے، مرشد کبھی یہ نہیں کہتا کہ یہ جا کر کسی وادی کو پلا دے۔ مرشد کبھی، استاذ پیتا ہے جو پانی بچ جاتا ہے، استاذ نے کبھی بھی نہیں کہا کہ جو قوم جماعت پر نکلی ہے اس کو دے آؤ۔ اسی طرح شیخ اگر پانی پیے کچھ بچ جائے تو کبھی بھی نہیں کہتا جو صحابہ کو برا کہتے ہیں جا کر ان کو پلاؤ۔ چونکہ حافظ شیرازی فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب ہو کر اپنے محبوب سے بہت پیار کرتا ہے، تو لہٰذا پھر عشق احمد کا جام ہر ایرے غیرے نتھو خیرے ہر ایرے غیرے نتھو خیرے مسلم علمی کتابی کو نہیں ملتا، یہ صرف اور صرف اللہ سنیوں اور بریلویوں کو عطا فرماتا ہے۔ یہ آپ خوش بخت ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ کوئی کسی اور جماعت سے بھی آیا ہے، اور میں نے بات اس لیے کی کہ ہمیں یہ سبق پڑھایا گیا ہی نہیں کہ نرم بات کرو۔ اعلیٰ حضرت کے پیچھے ہم کھڑے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دونوں کے رکھو، دشمن احمد پہ شدت ملحدوں کی کیا مروت، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے التجا و استعانت کیجیے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، شرک ٹھہرے جس میں، یہ جس میں سے مراد یہ ہے تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ فضل الرحمان سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ 40 سال اسمبلی میں گزارے اس بندے نے، مگر حضور کی عزت پر ایک بات نہیں کی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ظالموں، محبوب کا حق تھا یہی، عشق کے بدلے عداوت کی۔ کیا بات!
تو اس لیے آپ کو یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر تو آپ سب سنی بریلوی بیٹھے ہیں پھر آپ سارے کے سارے جنتی بیٹھے، اور ویسے بھی میرے جیسا بندہ جب جا رہا ہوگا تو ایسے دیکھ کر حیران ہوگا کہ میں جنتی ٹر گیا، کوئی چنگا کام نہیں۔ آواز آئے گی اسی تیرا بوتھا ویک کے تینوں جنت نہیں دے رہے، یہ جو تمہیں ہم جنت دے رہے ہیں یہ اپنے محبوب کا صدقہ دے رہے ہیں۔ میرے امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا تو رب سے کہے گا اتنا عجب بلندی ہے جنت پہ کس لیے، اتنا عجب بلندی ہے جنت پہ کس لیے، دیکھا نہیں کہ یہ بھیک کس اونچے در کی بہت سخت ہے، تو اس کا جواب یہی ہے کہ تمہیں عشق ہوا ہی نہیں، جس دن تمہیں عشق ہو جائے گا تم بھی سخت ہو جاؤ۔ وہ سخت اس لیے تھے کہ ان کا وظیفہ تھا اب میری نگاہوں میں جیسے میرے سرکار ہیں ویسے اور سیاستہ کی حدیث ہے، میرے یہ گیسوئے سفید ہو گئے تھی حوالے دکھا لیکن جنہیں نہیں مننا نہیں، چند ٹوٹے کتے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹے چاندے تو کوئی بڑا سائنس پڑھانا بیٹھا تو انہوں نے ذرا اڑ کے دکھایا، اے سامنے میں اس گنبد تک جا کے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ دوزانو بیٹھا، دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے کوہ صفا، جبل ابی قبیس پر بیٹھ کر دوزانو بیٹھا، صرف اپنی مبارک انگلی کے پورے کا نہایت مختصر اشارہ کیا، پورے کا، پوری انگلی کا نہیں، انگلی کا اشارہ تو یہ ہے نا، تو یہ تو توبہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے، یہ استاد ہوتا ہے، یہ مدرسے کا منتظم ہوتا ہے، کسی بھی ادارے کا وہ نگران ہوتا ہے، تو وہ اپنے بچوں کو جب داخل ہوتا ہے گھر میں تو بچے سہم جاتے ہیں، آگے نہیں آئی صاحب آگے، بدی آگے، چاچا آگے، تایا، وہ سارے سہم جاتے ہیں نا، تو اگر کوئی ذرا ادھر ادھر کوئی کھنگورا مار رہا ہو تو صرف اتنا کرتا ہے بس چپ ہو جاتے۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اگر ایک مرتبہ ایسے کہہ دیں ہوں، بس یہ لفظ ہوں، آقا و مولا اگر ایک بار کہہ دیں تو ساتوں آسمان اور ساتوں زمین سمٹ کر حضور کے قدموں میں انداز جلال اگر حضور کہتے ہیں، یہ مبارک اور ساتھ یہاں ضمن یہ بات عرض کر دوں، لوگ کہتے ہیں کہ سنی بھی اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، میں نے کہا یہ بات غلط ہے، صرف سنی ہی کرتے، صرف سنی ہی کرتے ہو، جیسے اعلیٰ حضرت نے شان اہل بیت بیان کی، کوئی چوتھی باری کی جم جائے مجھے دی شان اہل بیت نہیں بیان، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مگر لیاؤ اس شیر کا کوئی مقابلہ کرے گا، مبارک پورے کے مختصر سے اشارے کے ساتھ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، ایک بندے نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر ایک بندے نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، اور آپ میں سے تو کسی نے بھی چاند کے ٹکڑے ہوتے نہیں دیکھے، کسی نے بھی سورج کو عصر کے بعد پلٹتا نہیں دیکھا، کسی نے بھی جابر پاک کے مردہ بچوں کو زندہ ہوتے نہیں دیکھا، کسی نے بھی سڑیاں کھجوراں اگدیاں نہیں دیکھی، پھر بھی کلمہ پڑھ بیٹھے ہو؟ فرمایا ہاں کیوں نہ پڑھے، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم،
اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سارا مسئلہ ہی نگاہ عنایت. نگاہ عنایت پڑ جائے تو خادم رضوی، نہ پڑے تو نور اللہ قادری. یہ بطور مجبوری یہاں یہ نعرہ لگایا گیا ہے صحابہ کی شان والا، ورنہ اگر ہم نے صحابہ کے غزوات اور صحابہ کی تاریخ بتائی ہوتی قوم کو، آج یہ نعرے کی ضرورت تھی. نعرے تو شروع سے یہی چلتے آ رہے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تحقیق، نعرے حیدری، نعرے غوثی. یہ اگر بتایا ہی نہیں صحابہ کے ساتھ سیاستہ کی ہے، جسے پاک امام سیاستہ ہوئی. اور آقا علیہ السلام کی آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ، حضور کے جو غلام تھے ان میں ایک حضرت ثوبان بھی ہے. ایک یہودی آئے اور اس نے سرکار دو عالم علیہ السلام کو سلام یوں کہا، السلام علیک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ وہاں تھے، آپ حاضر تھے بارگاہ رسالت، آپ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر اس کو اتنے زور سے دھکا دیا کہ وہ گرنے لگا، اتنے زور سے یعنی. اور سرکار دو عالم علیہ السلام جلوہ فرما ہے، آپ نے یہ نہیں فرمایا کس کو دھکا دے دیا، اس کو تو بٹھاتے اور اس کو حلوہ پوری کھلاتے. اچھا کیوں دھکا دیا؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ کیوں کہا السلام علیکم یا محمد؟ اس نے کہا جی کیا کہنا ہے؟ فرمایا رب نے نام لینے سے منع کیا ہے، اگر سلام کرنا ہے تو یوں نہیں کہنا، سلام کرنا ہے تو پھر یوں کہنا ہے، السلام علیکم یا رسول اللہ. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ آج کے بعد ایسا نہ کرنا، فرمایا بالکل صحیح کیا. صحابہ تو اس قدر حساس تھے آمین علیہ السلام کے السلام علیکم یا محمد نہیں کہنے دیا، اللہ نے منع کی. بس جہاں ضرورت تھی اللہ نے وہاں اپنے محبوب کا نام لیا. 4 مرتبہ یہ لفظ آیا قرآن مجید میں، اور اس میں بھی خطاب نہیں، خطاب پکارنا. اور میں نام میرے محبوب کا نام لے کر نہیں پکارنا، ایسے پکارنا جیسے بریلوی پکارنا. اب یہ ہمیں پوچھتے ہیں جی ایک اور کام کرتے ہیں، اب ہمیں پوچھتے ہیں 3 مرتبہ لبیک یا رسول اللہ کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا تمہیں جلانے کے لیے. چلو مرو سڑو جاؤ جہنم کے آخری طبقے میں. تم پر 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، لاکھ مرتبہ نہیں، کروڑ مرتبہ نہیں، کھرب مرتبہ لام آئی بولتے. آج تک کائنات کا کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو اپنے گرو سے پیار نہ کرتا ہو. صرف تنو کلمہ پڑھ کے تکلیف ہوتی، یا رسول اللہ کیوں کہتے جی مسجد کے باہروں میں ڈھا دیو. علامہ اقبال فرماتے ہیں میں ایک مسجد میں چلا گیا نماز پڑھنے، یورپ کی بات کرتے ہیں، فرماتے میں گیا تو وہاں صرف چاروں طرف اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، حضور کا نام نہیں لکھا ہوا تھا. علامہ نے فرمایا ویسے نماز پڑھنی وہ کیڑی مسجد ہے جہدے وچ اللہ دا نام ہوے اور اللہ دے محبوب دا نام ہوے نہ ہوے. فرمایا یہ مسجدیں کیسے بنی؟ باقی جتنے بھی انبیاء ہیں جب نماز کا وقت آتا ایک خاص جگہ ہوتی، وہاں پر جا کر وہ نماز پڑھتے تھے. وہ چاہے 100 کلومیٹر دور ہے ادھر نماز نہیں پڑھ سکتے، انہیں اس مقام پر آنا ہوتا تھا تب جا کر وہ نماز پڑھتے تھے. لیکن جب حضور جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ ہو گئی اور پہلی مرتبہ آقا علیہ السلام نے اپنے مبارک تلوے جب زمین پر رکھے تو فرمایا محبوب حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا. فرمایا محبوب یہ جو پہلی مرتبہ آپ نے ایڑی رکھی ہے زمین پر، ہم نے ایڑی کو زمین پر لگنے کی برکت سے ساری زمین کو مسجد بنا دیا. چکری والوں آپ کو یہ حدیث سن کر چکر نہیں آنا چاہیے، آپ مرزا جیلوی والے نہیں ہو، باب خادم والے نہیں.
اس کے لیے کتنے فرض ہیں؟ جو چکری میں اس مسجد میں آ کر بیٹھا ہے، گھر سے جب نکلا اپنے دونوں ہاتھ گھر چھوڑ کر آیا، اس پر تو فرض ہی نہیں ہے وہ ہاتھ اٹھائے، اور جو آ گیا اور جان بوجھ کے اس فرض کا انکار کر رہا ہے اس پر فتویٰ علماء دے بشرم کمینیا انما انا بشرم پڑھتا ہے یوں ہائی لیا نہیں تو سمجھ آتا دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ ایسے کر کے کہا کرو سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی سونے والوں کالوں کی رکھوالی بولے آپ کرو بولن نہ تو کوئی نہیں مرتا جنہیں بندے مرے ہم چوپ ہو کے مرے بولن نہ کوئی بھی نہیں مرتا دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر کلمہ سننے سنانے سے تو صرف یہ کہنا ہے کیا فائدہ کلمہ سننے سنانے سے قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر مکے میں آنے جانے سے کیا خوش سجدے بھی کتنے خوش کتنے کیا بات ہمارے تو بولا جاتا ہے تمہارے بابو کی عمر 70 سال ہے ان کو نماز پڑھتے ہو کتنا عرصہ گزر گیا میں نے کہا ظاہر ہے جس بابے کی عمر 70 سال ہے تو اس کو نماز پڑھتے ہو 65 سال تو ہو ہی گئے ہوں گے وہ کہتے ہیں مگر کسی کے ماتھے پر ہمیں محراب نظر نہیں آتا تو میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے ان کے پاس رگڑنے کے لیے ٹائم نہیں ہے کیسے رگڑے تم ویلے ہو دال کھائی بستر اٹھائے لوٹے اٹھائے اور سارا دن ماتھے رگڑتے رہتے ہو یہ کبھی فیض آباد بیٹھے ہوتے کبھی وزیر آباد بیٹھے اب یہ سڑک پر کہاں رگڑے ماتھے نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں خشک سجدے کیے اور خود ماتھا گھسا اور پیشانی پہ داغے سجدہ بھی بنا قلب جا کے محبت سے خالی رہا یوں ہی ماتھا رگڑنے سے حب احمد کی تبلیغ تو نے نہ کی کٹ گئی عمر گستاخیوں میں تیری نقصی ڈھونڈنا اگر کام ہے تیرا یوں ہی لوٹے اٹھانے سے آپ کے عزمیں مضبوط نہیں ہے ورنہ ختم نبوت کے لیے دروازہ دیوبندیوں نے کھولا ہے دیوبندیوں نے کہا کہ وہ نبی بشر ہے ہم جیسا ہے تو انگریز نے کہا جب یہ کہتے ہیں نبی ہی جیسا ہے تو اگر یہاں سے کسی کو نبی بنا کر تیار کر دیا جائے تو کون سا فرق ہے تو ختم نبوت پہ جو نقب زنی ہوئی ہے وہ ان کی وجہ سے ہوئی ہے اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ جناب آپ بتائیں نبی کی شان بیان کریں اور میں نماز اقصی میں تھا یہی سر آیا ان سے پوچھو نبی کون ہے یہ نماز کے بعد جب ہلکا لگاتے ہیں ان سے پوچھو جی آؤ جی پہلے توحید بیان کرتے ہیں اس کے بعد نبوت کی باری آتی ہے کہتے ہیں نبی وہ ہے جو اپنی جوتیاں خود سیتے تھے کمینے بستے ہیں یہی کل نبی سی نبی وہ ہے جو حلیمہ کی بکریاں چرا لیتے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تینوں بکریاں چراندہ نظر آتا ہے سانو نبیوں دے کے کھلو کے نماز پڑھاتا نظر آتا ہے سرتا بقدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول کیا بات رضا اس چمن اس کامے کرم سہارا کلی جس نے حسین و حسن پھول جزاک اللہ کا مطلب اس جگہ پر یہ ہوتا ہے بس کر پھر نہیں نہ بیٹھتے جب پتہ ہی نہیں ڈرائیور کے سامنے بیٹھنا کیا بات نات کا رنگ جو بدلا تو میں سمجھا اعظم
پہلے میں کہتا تھا اب کوئی کہنے والا۔ تو ساری بات جو جس طرح محبت صحابہ نے کی ہے، میں نے آپ کو ایک مثال دی، ایک مثال اس پر اور عرض کر دیتا ہوں۔ حضرات صحابہ نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اس پیک پر پہنچ کر محبت کی ہے کہ جہاں پر عقلیں ختم ہو جاتی ختم ہو جاتی، سمجھ ہی نہیں۔ سرکار عثمان غنی ذو النورین مولا علی کے گھر میں حضور کی کتنی بیٹی ہیں جی؟ مولا علی کے گھر میں حضور کی ایک بیٹی سیدہ زہرا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں علی سے محبت تو عثمان سے بغض کیوں؟ ہائے ہائے کیا بات، کیا بات۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جنازہ لایا کہ آپ نے فرمایا نہیں پڑھنا، حالانکہ آپ رحمت للعالمین اور جنازہ مدینے میں، آپ نے فرمایا نہیں پڑھنا۔ کہتے ہیں پوچھا گیا یا رسول اللہ کیوں؟ جامع ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا انہ کان یبغض عثمان، فرمایا یہ رافضی ہے، اس کے دل میں عثمان کی نفرت ہے، تو میں جنازہ کیسے پڑھوں؟ لے جاؤ اٹھا کر اس کو جہنم میں پھینک، جنازہ نہیں پڑھا، حضور نے نہیں پڑھا۔ جدہ جنازہ حضور نہ پڑھا وہ جنتی جا سکتا ہے جی؟ تو یہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت کس طرح کرتے تھے آقا علیہ السلام سے، پوچھ کے نہیں ہوتی۔ ایک مقام سے آپ گزرے تو آپ نے فرمایا کہ آفتابہ لے کر آؤ، آفتابہ لایا گیا، آپ نے اپنے بازو پر کیے، اور ہم پیسوں کے لیے نہیں آتے، ہم ایسوں کے لیے کیا بات ہے، دعا کریں مدد سے ختم ہو جائے۔ یہ بڑی گاڑی شاید ہے، ادھر تو بغیر پیسے تو بغیر گزارا کے رہے، دعا کرو کہ یہ اندروں ختم ہو جائے۔ آمین، اللہ اپنے محبوب کی رضا نصیب آمین۔ ہاں کوئی سید زادہ جب اس طرح کرتا ہے یا کوئی بزرگ، اس لیے ہم ان کا ہاتھ ملا لیتے ہیں کہ ہمارے گھر میں صدقہ جو ہے وہ سیدہ زہرا کو ہے۔ جس کو سیدہ کا حیا نہیں اس سے بڑا بے حیا کوئی، اور جس کے مذہب میں صدیق نہیں اس کی ولدیت کی تصدیق نہیں۔ تو آپ نے وضو کیا، انہوں نے آفتابہ لے کر آؤ، وضو کیا، اور وضو کر کے مسکرانا شروع ہوا۔ یہاں کوئی ایسے مسکرائے بال ٹوٹیوں پر بیٹھ کر وضو کرے، مسکرائے اکیلا کہ وہ پاگل ہو گئے، پاگل ہو کے گلے ہنستے ہیں، کوئی گل ہی نہیں۔ حضرت عثمان غنی مسکرا رہے ہیں اکیلے بیٹھا۔ محبت کس کو کہتے ہیں؟ اس کو محبت کہتے ہیں۔ پوچھا گیا جی آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا مجھے خود نہیں پتا، بس یہاں پر میرے آقا مولا نے ایک مرتبہ وضو کیا تھا، حضور وضو کرنے کے بعد مسکرائے تھے، میں بھی اس لیے مسکرا رہا ہوں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ سرکار حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں تو لفظ آتا ہے حدیث میں، امام ذہبی نے لکھا ہے سیرت میں کہ جو بندہ ان کو دیکھتا تھا وہ کہتا تھا یہ مجنون ہے، شدائی ہے، فاروق اعظم کے بیٹے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق آپ فاروق اعظم سے پہلے مسلمان ہو چکے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مجنون، شدائی جا رہے ہیں، شدائی جا رہے ہیں۔ کیوں؟ ایک درخت تھا مدینہ منورہ کے پاس، تو آپ اس کا اٹل پانی لگاتے رہتے تھے، تو کوئی جیلم سے مرزا جیلمی کا کوئی نمائندہ گیا، کہنے لگا یہ فضول خرچی ہے، پانی لائی رکھ دے ہر ٹائم۔ آپ نے فرمایا جا جا کے کام کر اپنا، سانو تو دین پڑھائے گا۔ علامہ اقبال نے فرمایا کوئی تیرے کو اے بندہ آپ یہ کہے نا جی اج کتے نے منہ کھولیا سی تو دے منہ جو جھاگ نکلی تے منو کستوری دی خوشبو آئی۔ فرمایا مان لے نہیں، کیونکہ جو ہو سکتا ہے ویسے ہو نہیں سکتا ہے۔ فرمایا کوئی آ کے کہہ چھڑے کہ سپ نے منہ کھولیا تے اودے منہ جو جڑا پانی نکلے وہ میٹھا سی، فرمایا ہوندا نہیں ہے کیونکہ سپ ازلا تو، لیکن پھر بھی مان لے ہو سکتا ہے۔ لیکن فرمایا کوئی بندہ تینوں آ کے اے کہے کہ مرزا جیلوی حضور دے نال محبت دیاں گلاں کردا سی، فرمایا اے گل نہیں مننی چاہیے۔ سوز عشق از دانی سے حاضر مجو، فرمایا جے تینوں حضور دی محبت دا سوچ چاہیدا ہے، اے تینوں غامدی نہیں دے سکتا، اے تینوں مرزا جیلوی نہیں دے سکتا، اے تینوں کوئی دے سکتا ہے تے داتا علی اجمیری دے سکتا ہے یا پیر سید میرے علی شاہ دے سکتا ہے۔
یا پھر بابا خادم رضوی دے سکتے؟ رضوی تیرے جانثار بے شمار بے شمار، رضوی تیرے پیروکار بے شمار بے شمار، الجہاد الجہاد لبیک لبیک، الجہاد الجہاد لبیک لبیک، ہمارے اہل سنت حال کا نعرہ ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، اس کی قضاء 10 بار لگائیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، اللہ جی راستہ بولے گنگا ہو جائے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ سرکار حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام آیا راستے میں تو وہاں سے نا جی آپ چلتے چلتے نا جی ایسے جھک کے گزر گئے، یہ جھک کوئی مسئلہ کوئی بھی نہیں تھا، اوپر کوئی چیز نہیں تھی، بس آپ یہاں سے جھک کے گزرے۔ انہوں نے پوچھا جی آپ یہاں سے جھکے کیوں ہیں؟ فرمایا کسی زمانے میں یہاں ایک درخت ہوتا تھا، ہمارے آقا و مولا جب گزرے تھے جھک کے گزرے۔ اگر آج وہ درخت نہیں ہے مگر یادیں جانے جانا تو ہے نا۔ فاروق حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مثال ہے۔ آپ ایک جگہ سے گزرے تو آپ کے ہاتھ میں اونٹنی کی مہار تھی، تو آپ وہاں سے اونٹنی کو نہ گھمانا شروع ہو گئے ایسے کر، تو ان کا جی خیر ہو گئے، سیدھا کرتے ٹھوڑے آپ نے فرمایا سارا قافلہ روک چھوڑو ایسے کہا، تو آپ وہ اونٹنی کو گھما رہے ہیں۔ ان کا حضور کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا بس ایک مرتبہ میں نے آقا و مولا کو یہاں اونٹنی پر جلوہ فرما دیکھا تو حضور کی اونٹنی گھوم رہی تھی، تو میں نے کہا آج ہم اپنے محبوب کی یاد تازہ کر رہے ہیں۔ یہ محبت تھی، اور بابا جی بھی یہی محبت سے، اور ہم نے اسی محبت پر چلے۔ پتر بابے آدم دا تے ووٹ بابے خادم دا۔ کہتے نہیں پرچی سے دین نہیں آئے گا، میں نے کہا تمہیں ذبح کرتے تھے، پرچی سے کیوں نہیں آئے گا؟ آئے گا آیا آیا اس بھی تیرے نور سے اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنے محبوب علیہ السلام کی لسٹ میں رکھے، ان کی گنتی میں رکھے، حضور جانے کریم علیہ السلام و تسلیم کے شمار میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ میں اپنے محبوب کی محبت میں پاگل ایسا اعلیٰ حضرت نے کہا، میں کہہ رہا میں دوسری کو مولوی بتوا دے کے جا رہے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسا گما دے، ایسا گما دے۔ اب مسجد شریف میں کہا کہ بتا نہیں سکتا، یہاں علماء زوائر بہت زیادہ بیٹھے فتویٰ لگا دیں گے، ٹھیک ہے ہونی چاہیے علماء زوائر، بندہ بچ کے رہتا ہے۔ ویسے ہمارے ہاں کہتے ہیں جو ڈر گیا وہ مار گیا، لیکن ہمارے بزرگوں نے کہا جو ڈر گیا وہ بچ گیا، ڈر کے رہنا چاہیے۔ تو ویسے اعلیٰ حضرت ایسا گما دے، ان کی بلا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر۔ یہاں پوچھتے ہیں جی کون ہے جی؟ اچھا انہا یا مولوی ہوتے ہیں، انہیں لقب ہوتے ہیں 1.5 کلومیٹر، شیر اہل سنت تو تھلے لقب بھی کوئی نہیں۔ میں کہا ایک گلی 6 شیر ہوں گے، اسی کدھر جاؤں؟ کوئی کہتا میں اعلیٰ حضرت کی شمشیر، کوئی کہتا میں حجت الاسلام، کوئی کہتا میں اعلیٰ حضرت کی شمشیر، تے کھنڈیاں شمشیروں کی کریں، کھنڈیاں تلواروں کرنا کی، اعلیٰ حضرت کو تلوار کی ضرورت ہی نہیں، اعلیٰ حضرت کا اسلحہ لیزر سسٹم والا، نظر نہیں آتا، چیر پھاڑ کے رکھ دیا۔ تو نکا جا مولوی انہیں بڑے لقب ہوتے ہیں، بڑا مولوی ہوتے کو پوچھو جی اچھا لقب نہ لو ہوتے مولوی ناراض، تو سیدھا سادہ میرا نام لے آیا تو کی کریے؟ اعلیٰ حضرت کو پوچھو جی تسی کون؟ اعلیٰ حضرت یہ نہیں کہتے میں نائب امام اعظم، میں حجت الاسلام ہوں، میں فقیہ اعظم ہند ہوں، آپ کون ہیں؟ کوئی کیوں پوچھے تیری
کوئی کیوں پوچھے تیری بات کا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اے حال بابا جی دا، حافظ انہاں ورگا کوئی نہیں، جڑا لفظ بولو وہ دیتے گردان بابے بولو سنے۔ کیا بات، حافظ کوئی نہیں، عالم کوئی نہیں، حدیث پڑھانے والا کوئی نہیں، حدیث پڑھن تے ہون تے 20 منٹ زبانی پڑھ دے رہو۔ حافظ اقبال، حافظ شیراز، حافظ سعدی، حافظ خدائے کے بخشے، جی کون ہو جی تسی؟ میں کتا پاک رسول اللہ۔ لیکن جب بندہ یہ کہتا ہے میں کتا پاک رسول اللہ، دو درو آواز آتی بس کرنا، جب روح ان کی پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی وہ دیکھو میرا فقیر آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تیرے پیروکار، بے شمار بے شمار، حشر کو ہوگا یہ معلوم، جیتا کون ہارا کون، حشر کو ہوگا یہ معلوم، جیتا کون ہارا کون۔ یہ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، اگر آپ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو ٹھوکریں نہ لگے پھر ایویں نویں مولویوں دا چسکا لین دی کی لوڑ، چپ کر کے بابا جی نوں سن دے رہو۔ بابا جی دھوکا نہیں کرتے، آپ کا بازو اگر پکڑیں گے تو آپ کو در رسول پہ پہنچے۔ 20 سال علی پوری سے اتنی تقریریں سنیاں، بعد اس پتہ چلیا کہ وہ آخری سٹاپ ایران سے۔ اسی جس بابے دی تقریر سنی سانو پتہ چلیا وہ پہلا سٹاپ بریلی سی، دوسرا مدینہ سی۔ یہ ضرورت ہی نہیں جنہاں دے چہرے تے لعنت برسلی ہوئے، بغض معاویہ کا کوئی علاج ہے؟ اسی کیوں سجے کھپے جائیے؟ الصحابی نبی، ہمیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس چپ کر کے بابا جی نوں سنو، تک آل بیت کی محبت بھی آئے گی۔ بابا جی 2 انجیکشن لانے کٹھے لانے، آل بیت کی محبت دا تے غلامی صحابہ۔ اور یہی تحریک لبیک یا رسول اللہ کا مقصد ہے جی کہ انشاءاللہ یہ جب سارا نظام قوت نافذہ جیسے شاہ صاحب فرما رہے تھے، جب یہ قوت نافذہ آ جائے گی ہمارے پاس، پھر 2-4 مولویوں کو پاکستانی میں خود لمیا پاؤں قوت نافذہ جو آ جائے، پھر جڑا داتا صاحب دے خلاف بولے گا انہوں بھی لتر مارنا، جڑا پیر سید میرے بھی شاہ صاحب دے خلاف بولے گا انہوں بھی لتر مارنا۔ پھر اسلام کا نظام ہوگا، اسلام بک بک نہیں کرن دینا، اسلام کہتا ہے جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئے کون انج کرتا ہے؟ جناب عبداللہ بن رواحہ نے کہا خلو من الکفار عن سبیلہ اليوم ندربکم علی تنزیلہ ضربا یزیل العام عن مقیلہ ویظہر الخلیل عن خلیلہ۔ کعبہ شریف کے اندر آپ نے جملے کا فرمان کافر تھے بچے ہو، اب یہ بھی تو کہہ سکتے تھے پیارے پیارے بھائیوں بائیں جانب چلے جاؤ سرکار آ رہے ہیں، آپ روب کافر تھے پترو، خلو دا معنی سمجھو، خلو بنی الکفار عن سبیل، اور کافر تھے بچے ہو ہٹ جاؤ، آج اسی تاڑیاں توڑنا ایتھو نہیں لاواں گے، آج اسی تاڑیاں توڑنا ایتھو لاج کے رکھ جائے۔ فاروق اعظم کہنے لگے او بابا جی کی کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ فاروق اعظم چاہتے تھے یہ کہتے تھے یہ بات غلط کر رہے ہیں۔ فاروق اعظم نے فرمایا یا عبداللہ ابن رواحہ افی حرم اللہ و بین یدی رسول اللہ، او عبداللہ بن رواحہ او درباری شاعر رسول اللہ دے تسی اللہ دے گھر دے اندر اور حضور دے سامنے اتنیاں ڈاڑیاں گلاں کر رہے ہو۔ جناب عبداللہ بن رواحہ چپ ہے، حضور نے فرمایا خلی عنہ یا عمر، فرمایا عمر میرے درباری شاعر نو کچھ نہ آج یہ جڑیاں گلاں کر رہے نا انہاں دی جڑی تکلیف ہو رہی ہے دشمناں نو تیراں نالوں زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ فرمایا یہ تے جا کے دشمناں کو پوچھ کے انہاں دی باں باں کیویں ہو رہی ہے۔ انصب نبیین انصب نبیین، اس لیے ہمیں ضرورت ہی نہیں پھر کے گلی گلی تباہ ہو گئے دل کو جو عقل دے خدا، پھر بندہ بابے کو چھوڑ کر جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے محبوب علیہ السلام کی محبت میں گم فرما دے۔ آمین۔ میرے علم میں نہیں ہے کس نے محفل شریف سجائی، تو جنہوں نے بھی سجائی ہے میرے حضور نے برکتیں عطا۔ آمین۔ جی 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 سبحان اللہ، ٹی ایل پی تو پھر ٹی ایل پی، اب آئی میں مر جاؤں تو میرے کفن پہ لکھنا، میرے ہونٹوں پہ لکھنا، میری آنکھوں پہ لکھنا، میرے بدن پہ لکھنا
اللہ تعالیٰ ہماری جناب بابا جی یاد صرف ظہیر کوئی جناب یہ طبیعت اس کا لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ. استاد صاحب فرمانے نے مقابلہ ساڈے نال کر دین تے انہاں نوں دعائے قنوت دیاں گرداناں نہیں آندیاں. استاد صاحب فرمانے لیاؤ بھائی سارے اعتزاز حسن نوں لے کے آؤ, تلی نوں لے کے آؤ, ڈبو نوں لے کے آؤ. اے میں 2-4 دن ہوئے مینوں کہہ رہے سن اے کمینہ مقابلہ کرتا ہے ساڈے بابے نال. میں انہوں مشورہ دیتا فی سبیل اللہ مشورہ, میں کہا تو انج کر فؤاد چودھری نوں گھر ایک پاسے استاد جی دی تصویر رکھ, استاذاں دی تصویر ساڈے بابے, دوسری طرف شیشہ رکھ, اس پاسے تو تصویر رکھ, اس پاسے کچھ شیشے کے سامنے کھلو جا, ادھر تینوں نور نظر آئے گا, ادھر تینوں سور نظر آئے گا. مقابلہ ساڈے بابے نا ساتھ شروع ہونے سے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعائے قنوت دے اندر پہلا لفظ آتا ہے اللہم انا نستعین. لو جی استعان یستعین استعانتا فهو مستعین, واستعین یستعان استعانتا فذاک مستعان, لم يستعن لم يستعن لا يستعين لا يستعان لن يستعين لن يستعان لا يستعينن لا يستعانن لا يستعين لا يستعان, الامر منه استعن لتستعن ليستعن ليستعن, والنهي عنه لا تستعن لا تستعن لا يستعن لا يستعن, الظرف منه مستعان مستعانان مستعانات. میرا نہیں خیال کہ کوئی مفتی ہون, ایک مطلب ہے حضور دی عزت دا مسئلہ سمجھنا واسطے مفتی ہونا ضروری کوئی نہیں. 4 دن بابے دی تقریریں سن لو آپ سارا کوئی سمجھ آ جائے. اللہ تعالیٰ خوش رکھے تم. میرے واسطے بھی دعا فرمانا رات میں جدوں اٹھتے ہو کہ اللہ سانو حضور دا غیرت مند غلام آمین آخر دعوا یا الحمدللہ. پرچی والا مولوی نہیں مار نہیں کھانا.